معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام معلومات ہیں کچھ خاص۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں۔ آئیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ملا فاروق، اس کی کیا وجہ ہے وہ سن لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکے کے سب لوگوں نے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یعنی بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا، پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے دو صفیں بن کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں میں تھا، اور اسی طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو انہیں بے انتہا ملال ہوا۔ اس روز سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی، اور ان کی خلافت رحمت خداوندی تھی۔ ہم میں سے کسی کو یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ سکیں، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مشرکین سے اس قدر جنگ و جدال کیا کہ انہوں نے عاجز آ کر مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، تو ہم بیت اللہ شریف کے پاس اطمینان سے اعلانیہ نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام علی الاعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت صہیب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا، یعنی اس سے پہلے لوگ اپنا اسلام قبول کرنا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف کھلم کھلا بلایا جانے لگا، اور ہم بیت اللہ شریف کے پاس مجلسیں قائم کرنے، اس کا اعلانیہ طواف کرنے، کافروں سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی بے مثال تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جب حضرت عمر ہجرت کی نیت سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار گلے میں لٹکائی، کمان کندھے پر، اور ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ پھر بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہوئے، وہاں بہت سے اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اطمینان سے کعبے کا طواف کیا، پھر بہت اطمینان سے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اشراف قریش کی جماعت کے پاس آ کر ایک ایک شخص سے الگ الگ فرمایا، تم لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائیں، بگڑ جائیں اور تمہارا ناس ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا، جو شخص اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس وادی کے اس طرف آ کر میرا مقابلہ کرے۔ آپ کس طرح للکارنے کے باوجود ان اشراف قریش میں سے کسی مائی کے لال کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا پیچھا کرتا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ہجرت کر کے حضرت مصعب بن عمیر آئے،
پھر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ تو آپ کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ اور مزید فرمایا عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا تو خواب میں لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ سب کرتے پہنے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ لوگوں کے کرتے ایسے تھے جو صرف سینے تک تھے اور بعض لوگوں کے کرتے اس سے نیچے تھے۔ پھر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا جو اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چلتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ اس حدیث میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینداری اور تقوی شعاری میں بہت بڑے ہوئے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں اور ان کے قلب اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معلومات ہے کچھ خاص۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، نام ہے ہیلتھ ٹپ۔ آج یہ دل کا نشان ایک یونیورسل سمبل ہے، عالمی نشان ہے۔ اس کو لو اور افیکشن، محبت اور چاہت کی ایک سمبل کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں ہر طرف یہ نظر آتا ہے، اکانوگرافی کے اندر، آرٹ ورک میں، فیشن میں، ایڈورٹائزمنٹ میں، فون سکرین، ٹی وی سکرین کے اوپر اور کی بورڈ کے اوپر جو ایموجیز ہوتی ہیں، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ دل کا نشان ان میں سے 29 مختلف ایکشنز کو ایکسپلین کرتا ہے، اور اس آئیکن کو جتنا ڈپلیکیٹ کیا گیا کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اصل میں دل کی شکل تو ایسی نہیں ہے جیسی ہمیں یہ دکھائی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ سلفیم پلانٹ ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کے جو پتوں کا نشان تھا وہ یہ دل کے نشان جیسا تھا، جس کی وجہ سے آج یہ نشان یوز کیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین اکرام، یاد رکھیے انسان کے دل کی صحت یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے دل کے حوالے سے کچھ حیرت انگیز معلومات سن لیتے ہیں۔ سب سے چھوٹا دل سائز کے اعتبار سے وہ فیری فلائی کا ہوتا ہے۔ اس کیڑے کا پورا جو حجم ہے وہ 0.2 ملی میٹر ہے، یعنی 0.2 ملی میٹر کتنا چھوٹا ہوگا، اور اس کا دل وہ انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے۔ کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور سب سے بڑا دل سائز کے لحاظ سے وہ بلو ویل کا ہے۔ اس کے دل کا وزن تقریباً 175 کلو گرام ہوتا ہے، گاڑی جتنا، اور اس کی دھڑکنے کی آواز 2 میل تک سنائی دیتی ہے۔ یہ 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ دھڑکتا ہے، اور جب یہ دھڑکتا ہے تو 220 لیٹر خون پورے ویل کے جسم میں پمپ کرتا ہے۔ انسانی دل کا وزن تقریباً 290 گرام ہے۔ مرد کا دل عورت کے دل سے 2 اونس زیادہ وزنی ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا دل مردوں سے زیادہ تیز دھڑکتا ہے، اور دل کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، اسی لیے دل کا کینسر یہ ایک نایاب بیماری ہے اور یہ بہت ریئر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دل کو انسانی جسم سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، سائڈ پہ نکال کے رکھ دیا جائے، پھر بھی یہ دھڑکتا رہے گا۔ سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری جو دل کی سرجری ہوتی ہے وہ 1893 میں کی گئی،
اور سب سے کم عمر انسان جس کی سرجری کی گئی وہ ایک بچی تھی جس کو دل کی بیماری تھی اور اس کے دل کی سرجری کی گئی جو کہ کامیاب بھی ہوئی۔ ویسے تو جب سے انسان ہے اس کے جسم میں دل ہے اور دل دھڑکتا ہے تو بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں ہر 1 گھنٹے میں 12 افراد کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن اب 1 گھنٹے میں تقریباً 46 افراد وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جہاں طبی سہولیات بہت جدید سمجھی جاتی ہیں، یہاں پر ہارٹ ڈیزیز یہ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ دل کا دورہ تقریباً ہر 36 سیکنڈ کے بعد ایک بندے کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے اور 12% افراد یہ مر جاتے ہیں۔ آپ یہ غور سے علامات سنیے گا جو رسک فیکٹر بتائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تمباکو پیتا ہے، تمباکو استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کولیسٹرول ہائی رہتا ہے، موٹاپا ہے، ڈائبیٹیز یعنی ذیابیطس ہے، فزیکلی ان ایکٹیو ہے، زیادہ تر بیٹھا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، چلتا نہیں ہے، سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں آپ میں، زیادہ پائی جاتی ہیں، 1-2 پائی جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ خطرہ ہے دل کی بیماری کے ہو جانے کا۔ تو اپنے دل کی اسکریننگ کرواتے رہیے، اس کے لیے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کتاب کا تعارف۔ پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے کہا جاتا ہے، بڑے کہتے ہیں کہ جس کام کی طرف کسی کو لانا ہو اس کے انعام بتائیں، یہ کام کرنے کا آپ کو کیا انعام ملے گا، کیا فائدہ، کیا بینیفٹ ہے، اور اس کام کو نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ یعنی یہ 2 چیزیں جب بتائیں گے تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ سے پھر وہ اس طرف آ جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنی ہے، کسی کو بتائیں کہ جی نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، فرض ہے، دین کا ستون ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی طریقے سے نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، بے نمازی کی سزائیں کیا کیا ہیں۔ تو جب آپ کسی انسان کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو انسان سمجھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں یہ ایک انتہائی اہم کام ہے، وہ صدقات، صدقہ دینا، خیرات دینا، تحفہ دینا، اس کی ٹرینڈ بڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج جو کتاب میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، ضیاء صدقات، دس از ویری امپورٹنٹ کہ آج کے دور میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ صدقات دینے کا ثواب کیا ہے، اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا جو اسلامک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو المدینۃ العلمیہ کہا جاتا ہے، اس کی یہ بڑی شاندار پیشکش ہے۔ اس کے اندر بہت سے باب ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ شروع میں کس طرح بتایا گیا کہ ادھر صدقات کے فضائل وغیرہ کیا ہیں۔ لکھا اس میں کہ صدقات کے فضائل و مسائل پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، نیز بزرگان دین کی سیرت کے پس منظر میں اس کتاب میں صدقات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور صدقات واجبہ کی ادائیگی کے ساتھ نفلی صدقات دینے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کے شروع میں ہی یہ بتایا گیا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس کی ترغیب بتائی گئی۔ فرمایا ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ دس از سم تھنگ فرام قرآن۔ اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر بھی بتایا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں صدقہ کے فضائل بیان فرمائے، موقع بہ موقع مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ وہ ہر حال میں صدقہ ادا کرتے رہیں۔ فرمایا بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، گناہ کو مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا اور بری موت سے روکتا۔ اچھا، ایک میں آپ کو بڑی زبردست چیز اس میں بتاؤں۔ خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات لوگوں کے میل ہی ہیں، نہ یہ محمد کو حلال ہیں اور نہ محمد کی آل کو حلال ہیں۔ کتنا زبردست کانسیپٹ کلیئر ہوا۔ یہ پورا چیپٹر ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی اویئرنیس اس میں سے ملے گی۔ پھر فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت کسی نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔
آپ نے اولاد تو چھوڑی ہے لیکن ان کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑے، حالانکہ آپ کے 13 بچے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، چنانچہ انہیں بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ میں نے ان کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑے، تو میں نے ان کا حق نہیں روکا لیکن دوسروں کا حق ان کو نہیں دیا، اور میری اولاد کی 2 حالتیں ہیں، اگر وہ اللہ کی اطاعت کریں گی تو وہ ان کو کفایت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کفایت کرتا ہے، اور اگر وہ نافرمان ہوں گے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بہت ہی پیاری حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت آپ نے سنی۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جا بجا بہت اچھے اچھے چیپٹرز بھی موجود ہیں، اور بہت ہی زبردست اس میں بتایا گیا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر یہ فضائل بیان فرماتے ہیں۔ ہارون الرشید نے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 500 دینار بھیجے۔ حضرت لیث بن سعد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں 1000 دینار بھیج دیے۔ ہارون الرشید کو غصہ آیا، اس نے حضرت لیث سے کہا میں نے 500 دینار دیے اور آپ نے 1000 دینار دیے، حالانکہ آپ میری رعایا میں شامل ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے امیر المؤمنین، مجھے ہر روز 1000 دینار کی آمدنی ہوتی ہے، تو میں نے شرم محسوس کی کہ ایک دن کی آمدنی سے کم دوں۔ سو دس بک از ایکسٹریملی ویلیویبل۔ اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں، صدقہ کے معنی اور اقسام بتائی گئی ہیں، مال جمع کرنا کیسا، پوشیدہ صدقات اور اس کے فضائل، کھانا کھلانے پانی پلانے کے فضائل، قرض دینے تنگ دست پر آسانی کرنے کے فضائل، عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا کیسا، قناعت کی عظمت اور سوال کی مذمت۔ سو دس بک از ان یور ہینڈ، دا نیم از ضیاء صدقات، ویری گڈ بک۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دعوت اسلامی کا آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، نام ہے سافٹ سکلز۔ موضوع ہے اسٹے ان ٹچ۔ ایک ہے جی یو کین ٹچ، کا مطلب ہوگا کہ آپ چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ان ٹچ کا مطلب ہوگا کہ آپ رابطے میں رہیں کسی بھی انداز سے۔ آج جہاں رابطے کے بہت سے ذرائع ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اسکائپ، ایمو، ان سب پلیٹ فارمز کے اوپر الحمدللہ دعوت اسلامی کی پریزنس بھی ہے۔ ضرور آپ ان پیجز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ای میل ہے، پوسٹ ہے، فون ہے، بلاگز ہیں، زوم ہے، اور اس طرح کے دیگر نیٹ ورکس اور سافٹ ویئرز موجود ہے۔ ریممبر دیر از نو سبسٹیٹیوٹ آف فیس ٹو فیس انٹریکشن۔ ان تمام جدید ٹیکنالوجی کے باوجود یاد رکھیے گا کہ آپس میں ملاقات کا، ایک دوسرے سے ملاقات کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انسان اپنی زبان سے بھی بولتا ہے، باڈی لینگویج سے بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، انسان بہت کچھ سمجھ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا گیا کہ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے فائدے تو بہت سے ہیں، بلا شبہ بہت سی اہم ڈیلز ہو جاتی ہیں، اچھی گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن پرسن ٹو پرسن نیٹ ورکنگ کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ ریڈ ووڈ فارسٹ یو ایس اے کیلیفورنیا میں بہت قدیم اور پرانے درخت ہیں۔ 2200 سال ان درختوں کی عمر ہے اور 350 فٹ تک یہ لمبے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جڑیں اتنی گہری نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک ٹورسٹ نے، سیاح نے پوچھا کہ جب ان کی جڑیں اتنی گہری نہیں ہوتی تو ان درختوں نے، ان جنگلات نے کیسے زمانے کا مقابلہ کیا؟ سیلاب بھی آتے ہیں، بڑی تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، طوفان بھی ہوتی ہیں، تو کس طریقے سے یہ درخت اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، گرے نہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان کی جڑیں وہ نیچے نہیں جاتی بلکہ یوں دائیں بائیں ہو کر ایک دوسرے میں انٹرٹوئنک ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی نیچے نہیں جا رہی بلکہ دائیں بائیں ہو کے ایک دوسرے کو پکڑ لیتی ہیں۔ یوں پورا جنگل نیچے سے آپس میں جڑا ہوا ہے، یہ قبیلہ ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے بتایا کہ یہ جس نسل کے درخت ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی اور نسل کے درخت کو یہاں اگنے بھی نہیں دیتے، اور ایسا ان کا پانی کا اور ہوا کا اور دیگر نظام بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو سپورٹ کرتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، اسٹے ان ٹچ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال تھی کہ دیکھیے جب انسان کا آپس میں ایک ہو تو کتنی مضبوطی آ جاتی ہے۔ اور آج بزنس پرپس کے لیے، کمرشل پرپس کے لیے اشتہار بازی کی جاتی ہے۔ آپ کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں چلے جائیں، کسی کپڑے کی دکان میں چلے جائیں، آپ کا نمبر لے لیا جائے گا اور پھر وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی۔
آپ کو اپنی نئی آفرز کے بارے میں بتائیں گے، نئی پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں گے. تو یہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے جو کہ ایک عرصے سے انسان کے درمیان جاری ہے. یعنی آگ جلا کر، کبھی کبوتر کے ذریعے، کبھی ڈھول بجا کر، اور کس کس انداز سے انسان رابطہ کرتا رہا. اور آج ای میلز، this is considered to be the most important and credible business communication media. سب سے اہم ترین آج ای میل کو سمجھا جاتا ہے. تو ان ٹولز کو استعمال ضرور کیا جائے، لیکن بہرحال اپنے خاندان والوں سے اور دیگر جگہوں میں ملاقات بھی ضرور کی جائے. اکثر تہوار آتے ہیں، عیدیں آتی ہیں، اور بھی دیگر تہوار ایسے آتے ہیں، کوئی گھر میں مرگ ہو جاتی ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، تو ان صورتحال میں ضرور بالضرور اپنوں سے ملاقات کی جائے. اور اس انداز سے سوسائٹی نہ صرف بڑھتی ہے، پروگریس ہوتی ہے، بلکہ بہت سی لرننگ بھی ہوتی ہے. آپ نے پروگرام دیکھا جی، نام تھا معلومات ہے کچھ خاص. مدنی چینل دیکھتے رہیے. معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی